پچھلے ایپیسوڈ کے اندر آپ نے سنا کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر 2 مرتبہ قاتلوں نے حملہ کیا تھا، لیکن شاہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بچ چکے تھے۔ اس مرتبہ تیسری بار جب فدائیوں نے حملہ کیا تو اس بار کی کنڈیشن بھی کچھ ایسی رہی کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بچا لیا۔ چنانچہ کچھ دیر بعد جب باڈی گارڈز میں سے چند ایک مارے گئے، کچھ بھاگ گئے اور بعض زخمی ہو کر بے حال ہو گئے تو انکشاف ہوا کہ اس دستے میں جو صلاح الدین ایوبی کی حفاظت پر مامور تھا 7 محافظ فدائی تھے جو صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس کام کے لیے صرف ایک فدائی خیمے میں بھیجا تھا، مگر اندر صورتحال کے بدل جانے کی وجہ سے باقی لوگوں کو بھی اندر جانا پڑا۔ اصل محافظ بھی اندر آ چکے تھے اور وہ صورتحال کو اچھی طرح سمجھ گئے تھے اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بچا لیا گیا تھا۔ اس نے اپنے پہلے حملہ آور کی شہرک پر تلوار کی نوک رکھی اور پوچھا کہ وہ کون ہے اور اسے کس نے بھیجا ہے۔ سچ بولنے کی صورت میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے جان بخشی کا وعدہ کر دیا۔ اس نے بتا دیا کہ وہ فدائی ہے اور اسے گومشتگین نے بھیجا ہے۔ گومشتگین صالح کے قلعے کا گورنر تھا۔ ناظرین، اصل کہانی سنانے سے پہلے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ان واقعات سے پہلے کے دور کو دیکھا جائے۔ صلاح الدین ایوبی کے نام، اس کی عظمت اور تاریخ اسلام میں اس کے مقام اور کارناموں سے کون واقف نہیں؟ ملت اسلامیہ تو اسے بھول ہی نہیں سکتی، خاص طور سے مسیحی دنیا اسے ہمیشہ یاد رکھے گی۔ لہذا یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کا شجرہ نسب تفصیل سے بیان کیا جائے۔ ہم جو کہانی سنانے لگے ہیں وہ اس نوعیت کی ہے جس کی وسعت کے لیے تاریخ کا دامن تنگ نظر آتا ہے۔ یہ تفصیلات مورخوں نے اپنے قلم کی نوک سے لکھی ہے، کچھ سینہ بسینہ اگلی نسلوں تک پہنچی ہے۔ تاریخ کے دامن میں صلاح الدین ایوبی کے صرف کارنامے محفوظ کیے گئے ہیں۔ ان سازشوں کا ذکر بہت کم آیا ہے جو اپنوں نے ان کے خلاف رچ رکھی تھی۔ اس کی بڑھتی ہوئی شہرت اور عظمت کو داغدار کرنے کے لیے اور ایسی لڑکیوں کے جال میں پھانسنے کی بار بار کوشش کی گئی کہ جن کے حسن کے اندر طلسماتی اثر تھا۔ تاریخ اسلام کا یہ حقیقی ڈرامہ 23 مارچ 1169 عیسوی کے دن سے شروع ہوتا ہے، جب صلاح الدین ایوبی کو مصر کا وائسرائے اور فوج کا کمانڈر ان چیف بنایا گیا۔ اسے اتنا بڑا رتبہ ایک تو اس لیے دیا گیا کہ وہ حکمران خاندان کا نونہال تھا، اور دوسرے اس کے لیے اوائل عمر میں ہی وہ فن حرب و ضرب کا ماہر ہو گیا تھا۔ سپاہ گیری ورثے میں پائی تھی۔ اس کے ذہن میں حکمرانی کے معنی بادشاہی نہیں، اسلام کی پاسبانی اور قوم کی عظمت اور فلاح و بہبود تھی۔ اس کا جب شعور بیدار ہوا تو پہلی خلش یہ محسوس کی کہ مسلمان حکمرانوں میں نہ صرف یہ کہ اتحاد نہیں بلکہ وہ ایک دوسرے کی مدد سے بھی گریز کرتے تھے۔ وہ شراب اور عورت نے جہاں ان کی زندگی رنگین بنا رکھی تھی، وہیں عالم اسلام اور خدا کے اس عظیم مذہب کا مستقبل تاریک ہو گیا۔ امیروں، ان کے وزیروں اور مشیروں کے حرم میں بے شمار غیر مسلم لڑکیاں موجود تھیں۔ زیادہ تر لڑکیاں یہودی اور عیسائی تھیں جنہیں خاص تربیت دے کر ان حرموں میں داخل کیا گیا تھا۔ غیر معمولی حسن اور اداکاری میں کمال رکھنے والی یہ لڑکیاں مسلمان حکمرانوں اور سربراہوں کے کردار اور قومی جذبے کو دیمک کی طرح کھا رہی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ صلیبی جنگ میں فرنگی خاص طور پر قابل ذکر ہے مسلمانوں کی سلطنتوں کے ٹکڑے ہڑپ کرتے چلے جا رہے تھے، اور بعض مسلم حکمران شاہ فرنگ کو سالانہ ٹیکس یا جزیہ دیا کرتے تھے جس کی حیثیت گنڈا ٹیکس کی تھی۔ صلیبی اپنی جنگ قوت کے روب سے اور چھوٹے چھوٹے حملوں سے حکمرانوں کو ڈراتے رہتے تھے۔ کچھ علاقے پر قبضہ کر لیتے، تاوان اور ٹیکس وصول کرتے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ آہستہ آہستہ دنیا اسلام کو ہڑپ کر لیا جائے۔ مسلمان حکمران اپنی رعایا کا خون چوس کر ٹیکس دیتے رہتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ انہیں عیش و عشرت میں پریشان نہ کیا جائے۔ فرقہ پرستی کے بیج بو دیے گئے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ خطرناک فرقہ حسن بن صبا کا تھا، جو صلاح الدین ایوبی کی جوانی سے 1 صدی پہلے وجود میں آ چکا تھا۔ یہ مفاد پرستوں کا فرقہ تھا، بے حد خطرناک اور پراسرار۔ یہ لوگ اپنے آپ کو فدائی کہلاتے تھے، جو بعد میں حشیشین کے نام سے مشہور ہوئے، کیونکہ وہ حشیش نام کی ایک نشہ آور شے سے دوسروں کو اپنے جال میں پھانس لیا کرتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے مدرسہ نظام الملک میں تعلیم حاصل کی۔ یاد رہے کہ نظام الملک دنیا اسلام کی ایک سلطنت کے وزیر تھے۔ یہ مدرسہ انہوں نے قائم کیا تھا جس میں اسلامی تعلیم دی جاتی اور بچوں کو اسلامی نظریات اور تاریخ سے بہراور کیا جاتا تھا۔ ایک مورخ
کے مطابق نظام الملک حسن بن سبا کے فدائی کا پہلا شکار ہوئے تھے، کیونکہ وہ رومیوں کی توسیع پسندی کی راہ میں چٹان بنے ہوئے تھے۔ رومیوں نے سن 1091 میں انہیں فدائیوں کے ہاتھوں قتل کرا دیا۔ ان کا مدرسہ قائم رہا۔ صلاح الدین ایوبی نے وہیں تعلیم حاصل کی۔ اسی عمر میں اس نے سپاہ گیری کی تربیت اپنے بزرگوں سے لی۔ نور الدین زنگی نے اسے جنگی چالیں سکھائی، ملک کے انتظامات کے سبق دیے اور ڈپلومیسی میں مہارت دی۔ اس تعلیم و تربیت نے اس کے اندر وہ جذبہ پیدا کر دیا جس نے آگے چل کر اسے صلیبیوں کے لیے بجلی بنا دیا تھا۔ اوائل جوانی میں ہی اس نے وہ ذہانت اور اہلیت حاصل کر لی تھی جو ایک سالار اعظم کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے فن حرب و ضرب میں یعنی جنگ کی مہارتوں میں جاسوسی یعنی انٹیلیجنس، کمانڈو اور گوریلا آپریشن کو خصوصی اہمیت دی ہے۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ صلیبی جاسوسی کے میدان میں آگے نکل گئے ہیں اور وہ مسلمانوں کے نظریات پر نہایت کارگر حملے کر رہے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نظریات کے محاذ پر لڑنا چاہتا تھا جس میں تلوار استعمال نہیں ہوتی۔ اس کہانی میں آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ اس کی تلوار کا وار تو گہرا ہوتا ہی تھا، اس کی محبت کا وار اس سے کہیں زیادہ گہرا ہوا کرتا تھا۔ اس کے لیے تحمل اور بردباری کی ضرورت ہوتی ہے جو اس نے اوائل عمر میں ہی اپنے آپ میں پیدا کر لی تھی۔ جب اسے مصر کا وائسرائے اور کمانڈر ان چیف بنا کر مصر بھیجا گیا تو ان سینئر افسروں نے ہنگامہ برپا کر دیا جو اس عہدے کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ ان کی نگاہ میں صلاح الدین ایوبی ابھی طفل مکتب تھا، مگر اس طفل مکتب نے جب ان کا سامنا کیا، اس کی باتیں سنی تو ان کا احتجاج سرد پڑ گیا۔ مورخ لین پول کے مطابق صلاح الدین ایوبی ڈسپلن کا بڑا ہی سخت تھا۔ اس نے تفریح، عیاشی اور آرام کو اپنے لیے اور اپنی فوج کے لیے حرام قرار دے دیا تھا۔ اس نے اپنی دماغی اور جسمانی قوتوں کو صرف اس مقصد پر مرکوز کر دیا تھا کہ سلطنت اسلامیہ کو مستحکم کرنا ہے اور صلیبیوں کو اس سرزمین سے نکالنا ہے۔ فلسطین پر وہ ہر قیمت میں قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے یہی مقصد اپنی فوج کو دیے۔ مصر کا وائسرائے بن کر اس نے کہا، خدا نے مجھے مصر کی سرزمین دی ہے، اس کی ذات باری مجھے فلسطین بھی ضرور عطا کرے گی۔ مگر مصر پہنچ کر اس پر انکشاف ہوا کہ اس کا مقابلہ صرف صلیبیوں سے نہیں بلکہ اپنے مسلمان بھائیوں نے اس کی راہ میں بڑے بڑے حسین جال بچھا رکھے ہیں جو صلیبیوں کے عزائم اور جنگی قوت سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی داستان ایمان فروشوں کی قسط نمبر 3 کا واقعہ۔